بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 88 میں عرفہ و مزدلفہ میں دوسری اذان کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اذان و اقامت کے ساقط ہونے کے موارد پر گفتگو ہو رہی ہے۔ عرفہ کے دن عصر کی نماز کی اذان کا حکم ذکر ہوگا، جمعہ کے دن عصر کی نماز کی اذان کا حکم بیان کیا جائے گا، مزدلفہ میں نماز عشاء کی اذان کے ساقط ہونے کا حکم ذکر ہوگا۔ جمع بین الصلاتین کی صورت میں دوسری نماز کی اذان کے ساقط ہونے کو بیان کریں گے اور متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَسْقُطُ الْأَذَانُ فِي عَصْرَيْ عَرَفَةَ لِمَنْ كَانَ بِهَا وَالْجُمْعَةِ وَعِشَاءِ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَهِيَ الْمَشْعَرُ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ مَعَ النَّصِّ اسْتِحْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالْأَصْلُ فِي الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ فَمَنْ حَضَرَ الْأُولَى صَلَّى الثَّانِيَةَ فَكَانَتَا كَالصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ۔ اذان فقط اذان ساقط ہو جاتی ہے فی عصری عرفہ والجمعہ، روز عرفہ میں جو نماز عصر پڑھی جاتی ہے تو چونکہ وہ ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے دونوں کو جمع کرنا، تو نماز عصر کے لیے علیحدہ طور پر اذان کہنا ساقط ہے۔ اور روز جمعہ بھی جو نماز عصر پڑھی جاتی ہے وہ ملا کر پڑھی جاتی ہے نماز جمعہ یا ظہر کے ساتھ، تو پھر اس کی عصر کے لیے بھی اذان ساقط ہے۔ معنی اس طرح ہوگا یسقط الاذان، و اذان ساقط ہو جاتی ہے عرفہ کے دن کے نماز عصر میں، لمن کان بہا جو عرفہ میں موجود ہو، والجمعہ اور جمعہ کے دن کی نماز عصر کے لیے بھی اذان ساقط ہو جاتی ہے۔ تو دو مورد ہو گئے، وعشاء لیلۃ المزدلفۃ وہی المشعر، اور مزدلفہ کی رات جو کہ مشعر میں انسان ہوتا ہے، اسی مزدلفہ کو مشعر بھی کہتے ہیں، تو نماز مغربین کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو نماز عشاء کے لیے اذان ساقط ہو جاتی ہے، بلکہ وہی نماز مغرب کے لیے جو اذان دیں گے تو اسی کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھی جائے گی اور دونوں کو ملا کر پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ والحکمت فیہ، ان تینوں مورد میں اذان کے ساقط ہونے کی جو حکمت اور راز ہے، مع الناس سے، اول تو روایات اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، دوم اس کا راز یہ ہے کہ استحباب الجمع بین الصلاتین، ان تینوں موارد میں دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ جبکہ والاصل فی الاذان الاعلام، اذان میں اذان کی اصل اور اساس اعلان کرنا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس کی تیاری کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا وقت کے اندر اس کو انجام دیں۔ فمن حضر الاولی صلی الثانیۃ، جو بندہ پہلی نماز میں حاضر ہوگا، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو وہ دوسری بھی ساتھ پڑھ لے گا۔ فکانتا کالصلاۃ الواحدۃ، تو دونوں مل کر ایک نماز کی طرح ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ دونوں نمازوں کو ان تینوں موارد میں ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو جو بندہ پہلے اعلان کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے تو دوسری نماز بھی ساتھ پڑھ لیتا ہے، علیحدہ اس کو اعلان کر کے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَكَذَا يَسْقُطُ فِي الثَّانِيَةِ عَنْ كُلِّ جَامِعٍ، اسی طرح دوسری نماز سے اذان ساقط ہو جاتی ہے ہر اس شخص سے کہ جو دو نمازوں کو ملا کر پڑھے۔ وَلَوْ جَوَازًا، اگرچہ جمع بین الصلاتین جائز ہو، رخصت ہو، تو ان تین موارد میں تو جمع بین الصلاتین وہ مستحب ہوتی ہے، تو وہاں دوسری اذان وہ ساقط ہو گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو عرفہ میں نہیں ہے، جو جمعہ نہیں پڑھ رہا، جو مزدلفہ میں نہیں ہے، تو اگر اس کے علاوہ موارد میں دو نمازوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو یہ دونوں نمازوں کو ملانا جمع بین الصلاتین وہ کیا جواز کی حد تک ہوگی،
لیکن پھر بھی اگر دوسری نماز اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر دوسری کے لیے اذان علیحدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْأَذَانُ لِصَاحِبَةِ الْوَقْتِ، اگر دو نمازوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو ایک مسئلہ یہاں پر سامنے آتا ہے کہ دو نمازوں میں سے کس نماز کی نیت سے وہ اذان کہے۔ کہتے ہیں اذان دیں گے لصاحبۃ الوقت، جس نماز کا وقت ہوگا اسی کی نیت سے اذان دیں گے۔ مثال کے طور پر نماز ظہرین کو ملا کر پڑھتا ہے ظہر کے ٹائم پر، تو پھر ظہر کی نیت سے اذان دیں گے۔ اگر دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھتا ہے عصر کے ٹائم پر، تو پھر نماز عصر کی نیت سے اذان دیں گے، اور پھر اذان کے بعد اقامت کہہ کے نماز ظہر پہلے پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد عصر پڑھیں گے۔ اسی کی تفصیل بتا رہے ہیں، فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَىٰ أَذَّنَ لَهَا، اگر دو نمازوں کو جمع کرتا ہے پہلی نماز کے وقت میں تو اسی پہلی نماز کے لیے اذان دیں گے یا دے گا، وَأَقَامَ، اور اقامت کہے گا، ثُمَّ أَقَامَ لِلثَّانِيَةِ، پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری نماز کو چونکہ جمع کر کے پڑھنا ہے، بلا فاصلہ پڑھنا ہے، تو پھر دوسری نماز کے لیے فقط اقامت کہہ لیں گے۔ وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، اگر دوسری نماز کے وقت میں جمع کریں، اذن اولا بنیت ثانیہ، اگر مثال کے طور پر نماز ظہرین کو عصر کے وقت میں جمع کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے دوسری نماز کی نیت سے اذان کہے گا، ثم اقام للأولی، اذان کے بعد پھر پہلی نماز ظہر کے لیے اقامت کہہ کے نماز پڑھے گا، ثم للثانیہ، پھر اس نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے فقط اقامت کہے گا اور اس کی نماز پڑھے گا۔ تو یہ جو تین موارد ہیں ان کی دلیلوں کی طرف اشارہ کرنا پڑے گا۔ عصر کے دن نماز ظہرین کو جمع کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، اور عصر کے لیے علیحدہ اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبداللہ ابن سنان کوفی وزیر مشیر تھے عباسی حکومت میں، اور جلیل القدر فقیہ ثقہ راوی تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، السنۃ فی الاذان یوم عرفۃ ان یؤذن ویقیم للظہر ثم یصلی ثم یقوم فیقیم للعصر بغیر اذان۔ یوم عرفہ، عرفہ کے دن اذان میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان کہہ لے، پھر ظہر کے لیے اقامت کہے، پھر اس کے بعد نماز ظہر پڑھے، پھر کھڑے ہو کر نماز عصر کے لیے اقامت کہے، اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ کذالک فی المغرب والعشاء بمزدلفہ، اسی طرح مزدلفہ کے مقام پر مغرب و عشاء کو بھی جمع کر کے پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، اور مغرب کے لیے اذان کہہ لے گا اور پھر اقامت کے ساتھ نماز مغرب پڑھنے کے بعد نماز عشاء کے لیے فقط اقامت کہے گا۔ یہ روایت باب نمبر 36 ابواب الاذان والاقامت میں موجود ہے۔ مرسل فقیہ صدوق ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع بین الظہر والعصر بعرفۃ باذان و اقامتین، وجمع بین المغرب والعشاء بجمع باذان واحد و اقامتین، رسول اکرم نے ظہرین کو جمع کیا عرفہ کے مقام پر ایک اذان اور دو اقامتوں کے ذریعے، اور مغرب و عشاء کو مزدلفہ کے مقام پر جمع کیا ایک اذان اور دو اقامتوں کے ذریعے۔ ان روایات کا تقاضا یہ ہے کہ اذان دوسری نماز سے ساکت ہو جائے گی جو بندہ جمع نماز کرنا چاہتا ہو، نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا چاہتا ہو، لیکن اگر اسی عرفہ کے مقام پر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے، چونکہ حرام تو نہیں علیحدہ علیحدہ پڑھنا، تو پھر جناب علی علیحدہ علیحدہ اگر پڑھے تو پھر علیحدہ علیحدہ اذان کہہ سکتا ہے، بلکہ مستحب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں بھی اگر نماز عشاء کو ملا کر پڑھے مغرب کے تو پھر اس کے لیے دوسری اذان ساکت ہوگی، لیکن اگر علیحدہ علیحدہ پڑھے تو پھر علیحدہ سے ساکت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بعض فقہا سے ظاہر ہے کہ اذان ساکت ہو جائے گی ولو نماز ظہرین کو عرفہ میں جدا جدا پڑھے، اور مزدلفہ میں اگرچہ نماز مغربین کو جدا جدا پڑھے، تب بھی وہ کیا ہوگی، نماز دوسری اذان ساکت ہوگی، تو یہ ضعیف جدا، یہ کافی کمزور نظریہ ہے۔
جمعہ کے دن نماز عصر کو بھی ملا کے پڑھنا چاہیے، تو عصر کی اذان ساکت ہوگی جب ظہرین کو ملا کر پڑھے یا عصر اور جمعہ کو ملا کر پڑھے۔ اس کے لیے استدلال کیا جاتا ہے حفص بن غیاث کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی سے روایت کی، الاذان الثالث یوم الجمعۃ بدعہ، جمعہ کے دن تیسری اذان بدعت ہوتی ہے۔ یہ روایت باب نمبر 49 ابواب نماز جمعہ میں پائی جاتی ہے، اس بنا پر کہ مراد ہو اذان عصر، اذان سیوم سے مراد اذان عصر ہو، چونکہ وہ نماز صبح اور نماز ظہر کے بعد تیسری نماز کی اذان ہوگی، یا پھر وہ اذان اور اقامت ظہر کے لیے جو اذان و اقامت کہی جاتی ہے اس کے بعد یہ تیسری چیز ہوگی۔ لیکن ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ ظہر کی دوسری اذان ہے، جسے انہوں نے کیا کیا تھا، ایجاد کیا تھا، اور مجمع البیان میں اس کو صائب بن زید سے نقل کیا ہے، اور بعض سے منقول ہے کہ اس کی ایجاد شام سے ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جی بحثوں وغیرہ میں کافی مطرح ہوتی ہیں، اس لیے اس کو مجمل طور پر بیان کرنا ہی کافی ہے۔ اور شیخ طوسی نے اس حکم کے لیے استدلال کیا ہے، صحیح ہے فضیل بن یسار ایک جلیل القدر شخصیت ہیں، اور زرارہ بن آیون کوفی اور ایک جماعت فقہا و فضلاء کی صحیح و سند روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر باذان و اقامتین و جمع بین المغرب والعشاء باذان واحد و اقامتین، کہ نبی اکرم نے ظہرین کو ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ جمع کیا اور مغربین کو ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ جمع کیا۔ یہ روایت باب نمبر 36 میں ابواب اذان و اقامت کے۔ کچھ نصوص وارد ہیں کہ نبی اکرم نے دونوں نمازوں کو جمع کیا ایک اذان دو اقامتوں کے ذریعے۔ صحیح عبداللہ بن سنان ہے جو کہ جلیل القدر راوی ہیں امام صادق علیہ السلام سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر باذان و اقامتین وجمع بین المغرب والعشاء فی الحاضر من غیر علت باذان واحد و اقامتین، باب 32 ابواب مواقیت میں وسائل الشیعہ میں یہ پائی جاتی ہے۔ رسول اکرم نے نماز ظہرین کو ایک اذان اور اقامتین کے ساتھ جمع کیا اور مغربین کو حاضر میں یعنی اپنے وطن میں بغیر کسی علت مجبوری اور اضطرار کے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ جمع کیا۔ اس بنا پر یوم جمعہ کے عصر کی اذان کو ساکت کرنے کا خصوصی حکم لگانا یہ قدرے جو ہے نا جی کیا ہے بے محال یا قابل غور نظریہ ہے، بلکہ اس میں دوسرے ایام بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جب بھی نماز عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہی حکم ہے، اور یہ حکم جمعہ کے دن دوسری نمازوں کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ یہی اشکال سید المدارک جو کہ علامہ شہید ثانی کے بھانجے یا نواسے تھے، انہوں نے بھی اپنی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں کیا ہے، اور ان کا اشکال کافی محکم ہے۔ علامہ ابن ادریس ہلی نے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے ساکت ہونے کو جو بندہ جمعہ پڑھے اس کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ظہر و عصر ملا کر پڑھے تو اس سے اذان کی عصر ساکت نہیں کی۔ یہ نظریہ بھی قابل غور ہے جناب علی۔ اسی طرح شیخ مفید، اسی طرح قاضی ابن البراج وہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن دوسرے ایام کی طرح عصر کی نماز کے لیے اذان مستحب ہے۔ یہ تو عجیب و غریب نظریہ ہی ہے، شاید ان کے کلام سے مراد یہ ہو کہ جب دونوں نمازوں کو ملا کر نہ پڑھیں تو ظاہر ہے پھر عصر کی بھی اذان دینی پڑے گی، چونکہ سقوط اذان عصر سے اس وجہ سے تھا کہ جب دونوں کو ملا کر پڑھیں۔ اور یہ جو اب لفظ تھا شہید اول کے کلام میں عرفہ عصری عرفہ طوال جمعہ، تو یہ ایک عصر جو ہے نا جی عرفہ کی مراد تھی اور دوسری جمعے کے دن والی عصر مراد تھی، تو یہ واضح چیز ہے۔ اب آ جائیں جی کہ اگر دو نمازوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو دوسری نماز سے کیا ہوگی، اذان ساکت ہوگی۔
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح عبداللہ ابن سنان میں فعل اور سیرت بیان ہوئی ہے اس کی پیروی کے تحت ہے۔ اگرچہ کہ دونوں نمازوں کو ملانا جائز ہو، کیونکہ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں، اور جمع کی جو روایات ہیں الجم بین الصلاتین کی جو نماز ہیں عدلہ وہ رخصت کے تحت ہیں، تو جمع کرنا افضل نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک پہلے ہم نے تحلیل پیش کی تھی اوقات نماز میں، تو ان کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہیے۔ باقی رہا جناب علی عرفہ اور مزدلفہ میں نمازوں کو جمع کرنا اور جمعہ کے دن دو نمازوں کو جمع کرنا یہ مستحب ہے۔ عرفہ اور مزدلفہ میں تو چونکہ صحیح ابن سنان میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صحیح محمد ابن مسلم کوفی میں ہے لا تصلی المغرب حتی تاتی جمع وان ذهب ثلث اللیل، کہتے ہیں کہ مغرب کو کیا کرو، نہ پڑھو حتیٰ کہ مزدلفہ میں پہنچ جاؤ اگرچہ کیا ہو جائے رات کا ایک تہائی حصہ گزر جائے۔ یہ حدیث باب نمبر 5 ابواب وقوف بالمشعر میں ہے۔ موثق ہے سما بن مہران ہے عن الجامع فی المغرب والعشاء الاخرہ بالجمع، جمع ہوئی کس کو کہتے ہیں مزدلفہ اور مشعر کو کہتے ہیں، کہ مغربین کو جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا مزدلفہ میں، فرمایا لا تصلی حتی تنتہی لا جمع وان مضى من اللیل ما مضى، نماز مغرب نہ پڑھو حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ جاؤ اگرچہ رات کا جتنا ہی سبھی گزر جائے۔ تو یہ حدیث بھی اسی باب میں ہے۔ جمعہ کے دن دو نمازوں کو جمع کرنے کا جو حکم ہے تو نصوص میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی، ہاں وقت عصر جو ہے جمعہ کے دن کا وقت ظہر فی غیرہ ہی وہ دوسرے ایام میں ظہر کے وقت کی طرح قرار دیا گیا روایتوں میں۔ روایت ہے سفیان بن سمت کی سالت ابا عبداللہ عن وقت صلاۃ العصر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نماز عصر کے وقت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو فرمایا فی مثل وقت ظہر فی غیر یوم الجمعہ، جمعہ کے علاوہ دنوں میں جو ظہر کا وقت ہوتا ہے اسی طرح اس کا وقت ہے۔ باب نمبر 9 ابواب صلاۃ الجمعہ و آدابها، لیکن یہ روایت استحباب جمع بین الصلاتین پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ ان کے درمیان جمع کا تقاضا ہے کہ ان کو نافلہ کے ساتھ فاصلہ نہیں ڈال سکتے، جیسا کہ مواقیت میں گزر چکا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم نماز عصر کو مقدم کرتے تھے اور اسے کیا کرتے تھے جمعہ کے بعد انجام دیتے تھے، اور درمیان میں نوافل جمعہ کا کہ بقیہ کا فاصلہ دیتے تھے، اور اس کے بعد اذان کے ساتھ نماز عصر پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو اس طرح جمع کرنا مستحب نہیں ہے کہ ان کے درمیان اصلا نافلہ نہ پڑھی جائے، کہ جائے کہ نماز عصر کی اذان کے مستحب ہونے کی نفی کرے مطلقہ، جیسا کہ زریق کی روایت ہے ابو عبداللہ علیہ السلام سے، وربما کان یصلی رسول اللہ یوم الجمعۃ 6 رکعات اذا ارتفع النهار وبعد ذلك 6 رکعات اخر، وكان اذا ركضت الشمس في السماء قبل زوال اذن وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلاه فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر 4 ركعات ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر۔ نبی اکرم جمعہ کے دن 6 رکعتیں پڑھتے جب دن چڑھتا تھا، اور اس کے بعد 6 رکعتیں اور پڑھتے، اور جب سورج آسمان میں زوال سے پہلے ٹھہر جاتا تو اذان کہتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، اور زوال کے ساتھ ہی اس سے فارغ ہوتے، پھر نماز کے لیے اقامت کہتے اور زور پڑھتے، اور پھر زور کے بعد 4 رکعت نماز مصحف پڑھتے، پھر اذان دیتے اور 2 رکعت پڑھتے، پھر جو ہے نا جی اقامت کہتے اور نماز عصر پڑھتے تھے۔ تو یہ روایت باب 13 من ابواب صلاۃ الجمعہ میں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جناب اختلاف احادیث۔ معتبر محقق ہلی میں ہے وَيُجْمَعُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَيْنَ الظُّهْرَيْن بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْن، ظہرین کو جمع کرے جمعے کے دن ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ۔ کذا قال ثلاثة واتباعهم، اسی طرح شیخ مفید، شیخ توسی اور سید مرتضیٰ وغیرہ نے کہا ہے، اور ان کے پیروکاروں نے بھی، لأن يوم الجمعة تجمع صلواتها وتسقط
وَتَسْقُطُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النَّوَافِلِ، کیونکہ جمعہ کے دن نمازوں کو جمع کرنا ہوتا ہے اور ان میں فاصلہ نوافل کا نہیں ڈالتے۔ نہایا سے اور منتال مطلب علامہ ہلی سے ہے، قال علماؤنا، ہمارے علماء کہتے ہیں تجمع بین الظہرین یوم الجمعہ باذان واحد و اقامتین، کہ ظہرین کے دن نہ جمعہ کے دن ظہرین کے درمیان جمع کریں ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ، کیونکہ جمعہ کے دن دو نمازوں کو جمع کرنا چاہیے اور ان کے درمیان والے نوافل بھی ساقط ہو جائیں گے، ایک اذان بھی کافی ہوگی۔ اس بنیاد پر صرف اجماع یہاں پر مشکل ساز ہے، نہیں تو حدیثوں کے حوالے سے جدا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ نوافل جمعہ کے انجام دینے کے طریقے کی نصوص کے مخالف ہے اور بحث مواقیت میں ان کو بیان کیا گیا ہے، جو دلالت کرتی ہیں کہ بعض نوافل دو نمازوں کے درمیان میں واقع ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو جمع کرنا جمعے کے دن مستحب نہیں ہے۔ بہرحال یہ اختلاف نظر بھی موجود ہے، اگر دو نمازوں کو ملا کر پڑھے تو دوسری نماز سے اقامت اذان ساقط ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔